پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید خالد صاحب. ایک تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جس خدشے کا اظہار جنرل صاحب نے بھی کیا کہ وہ چاہیں گے کہ اس وار تھیٹر کے اندر امریکہ جیسا امپورٹنٹ پلیئر بھی شریک ہو تاکہ جو وہ ایک عزائم لے کے کھڑے ہیں کہ ایک تو وہاں پہ جو ایٹمی تنصیبات ہیں ایران کی ان کو ختم کیا جائے اور پھر رجیم چینج کی بات بھی کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اور ساتھ میں جو اس وقت سفارتکاری ہوئی ہے لگ تو یہ رہا ہے کہ ویسٹ اور یو ایس تھوڑا سا پریشان ہے ایران کے رسپانس کو لے کے, یہ سفارتکاری آپ کو لگتا ہے کہ سیریس نوٹ پہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اس وار کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں جی, آپ کا جو کویشچن ہے اس وقت یہ موسٹ ریلیونٹ, اور جو جنرل صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ یہ وار تھیٹر میں امریکہ کو جو ڈریگ کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے پورے اس سچویشن میں, وار سچویشن ان مڈل ایسٹ میں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وار شروع ہو جاتی ہے تو دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں لوگوں کو جو اینالسٹ ہوتے ہیں یا وار کو جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایک ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دا ایگزیکٹ گولز کہ جو ایگریسر ہے اس کا اصل گول کیا ہے اس میں, اور اصل گول جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. وہ جب پتہ لگ جائے گا دین یو کین پروسیڈ کہ آگے کیا چیز لگے گی. اب میں جو سمجھ رہا ہوں کہ دے آر 4 میجر پرائمری اس کے گولز ہیں امریکہ کے ود اے ٹیسٹ اپروول آف امریکہ. دیکھیے امریکہ کی اپروول اس لیے میں کہہ رہا ہوں کس طرح ہے کہ آپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے مڈل ایسٹ میں کہا ہم نان انٹرونشنسٹ ہیں, ہی از اے پیس میکر. انڈیڈ پاکستان انڈیا میں انہوں نے پیس کروایا, سیز فائر کروایا, تھینک یو. لیکن اب آگے دیکھیں کہ اگلی سچویشن کیا ہے. جو پہلا ٹویٹ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, انہوں نے کہا چانس آفٹر چانس اینڈ جسٹ ڈو اٹ. لیکن امریکہ وہ ایران نے ٹاکس میں وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ اس طرح نہیں آیا جس طرح وہ چاہ رہے تھے. پھر لاسٹ انہوں نے کہا کہ دیر ول بی نتھنگ لیفٹ آف ایرانین امپائر, therefore just do it. اب یہ تھریٹ ہے. اب اس کے بعد تو کلیئرٹی, پھر اس کے بعد جب اٹیک ہو گیا تو انہوں نے اپنے اکوپمنٹ کی تعریف بھی کی. تو اس کے بعد اب مزید کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی اکٹھی بات ہے. اب گولز کیا ہیں؟ اب گولز یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سمپل ایک سلوشن ہے اس پورے سچویشن کا کہ مڈل ایسٹ میں پیلسٹائن کا اسٹیٹ بن جائے, 2 اسٹیٹ سلوشن آ جائے. یو این اسمبلی نے 193 ممبرز میں 185 نے ووٹ کیا, 90% دنیا کے لوگوں نے ووٹ کیا کہ اس کو ممبرشپ دے دی جائے. یو این ایس سی میں گیا تو سیکیورٹی کاؤنسل میں 12 ممبرز نے ووٹ کیا, 2 نے ابسٹین کیا اور امریکہ نے ویٹو کر دیا. چند دن پہلے غزہ میں سیز فائر ویٹو کر دیا. تو ہمیں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا سارا انتظام پیچھے نظر آ رہا ہے. اب آئیڈینٹیفائی کر لیں, یہ اس پورے کانٹیکسٹ کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لیں گول. نمبر 1, اسرائیل کا شارٹ ٹرم پرسپیکٹو یہ تھا کہ ٹاکس میں یہ ایران نہ جائے اور کہیں ٹاکس کامیاب نہ ہو جائے. نمبر 2, ٹو ہٹ دا نیوکلیر فیسلٹیز. لیکن نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں سر انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈر گراؤنڈ کر لی ہے. نٹانز کی بھی جو ہے آدھی اوپر تھی آدھی نیچے تھی, اور فورڈور میں وہ ماؤنٹین کلیڈ ہے ہر طرف سے اور نیچے وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے. تو لہٰذا اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ اس میں آ جائے. کس طرح؟ اس نے دیکھیں بندر باز کو ہٹ کیا جو نیول ہیڈ کوارٹر ہے اور بالکل اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ ہے, کہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا تھا کہ امریکہ کو تھریٹ آئے گا اور پھر وہ کہ امریکہ اندر آ جائے. اور آپ دیکھیں فرانس اور جرمنی نے اس کا اعادہ بھی کر دیا. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ رجیم چینج بھی چاہ رہے ہیں. آپ نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, میں تو حیران تھا کہ میں ایرانیئنز کو کہتا ہوں کہ اپنے فریڈم کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور مائی گاڈ ہاؤ کوڈ ہی سے دیٹ, جبکہ اس کا وہ ٹوٹل فیلیور ہے, وہ خواب ان کا پورا نہیں ہو سکتا. جو ایران ہے وہ بہت بڑی ایک نیشن ہے اور وہ ان کو بڑی پرائیڈ ہے اپنے پرشین امپائر میں. وہ آپ دیکھیں وہ کمزور اس لیے ہیں اس وقت ملیٹریلی کہ ان کے پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے ڈسپائٹ ملٹری امبیلنس بہت بڑا, لیکن انہوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس نہیں آیا, پروپورشنٹ رسپانس نہیں آیا, لیکن انہوں نے سائیکولوجیکلی بہت برا ہٹ کیا اسرائیل کو اور اسرائیلی انٹرسٹ کو اور امریکن انٹرسٹ کو ریجن میں, اور مسلم امہ کے لیے وہ بہت پوائنٹ. اگر میں غالب صاحب تھوڑا سا گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, کچھ اور بھی رجیم چینج کی بات ہم کر رہے ہیں جس کو لے کے نیتن یاہو بھی بات کر رہے ہیں, پھر رضا شاہ پہلوی ان کے بارے میں جو سابق ولی عہد ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایران کے اندر بھی اینٹائی رجیم فورسز موجود ہیں, اور پھر جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں پہ موساد اور
پھر را کا بھی وہاں پہ نیکسس ہے، تو کہیں نہ کہیں احتمال، کیونکہ ریسنٹ پاس میں بھی نظر آتا ہے صدارتی الیکشن جو اس سے پہلے اس طرح کی ایک وہاں پہ اپرائزنگ نظر آئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ رجیم چینج اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جنگ امپوز کر کے جیسے باقی ملکوں میں انہوں نے کی، امریکہ نے کیا ہے، سیریا میں بھی کی اور دیگر ممالک میں، لیبیا میں انہوں نے قذافی کو ہٹایا، عراق میں صدام کو ہٹایا، میرا نہیں خیال میں کہ وہ اپنا ایران میں وہ چیز کر سکیں گے۔ ایران میں جو وہاں کا نظام ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی الیکٹڈ گورنمنٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی انٹائر سسٹم دیٹ از لیڈ بائی آیت اللہ خامنئی، تو وہ بڑے ڈیپ روٹڈ ہے۔ اور سیکنڈلی جو وہاں پر جو ابھی خالد صاحب بات کر رہے تھے، ایران از اے ویری پراؤڈ نیشن۔ اب انہوں نے اٹیک کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ جیسے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اکنامک پریشرز وہاں پہ ہیں، انڈاؤٹڈلی ہیں، سینکشنز ہیں، اس وجہ سے لوگوں پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، ایران کا تیل بکتا نہیں ہے، اکانومی اس طرح سے فلرش نہیں کر رہی، اگرچہ ایران نے کافی اچھا اپنا وہاں پہ مطلب ان کی ملک میں ترقی وغیرہ ہوئی ہے، لیکن عوام پہ پریشر ہے، تو ناراضگیاں ہیں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اکثر وہاں پہ رائٹس ہوتے رہتے ہیں اور یہ کوئی، لیکن میں نے اس رات دیکھا کہ ایک تو جو پرو ریولوشن ہے ان کی ڈریسنگ، ان کا آؤٹ لک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا آپ دیکھ لیں۔ اب میں نے جب پہلے رات کو ان کے ٹیلی ویژن چینلز دیکھے، کہ ایز پارٹ آف مائی جاب جو میں دیکھتا رہتا ہوں ہر وقت، تو میں نے دیکھا کہ بے حجاب، مطلب یہ ڈیروگیٹری میں نہیں کہہ رہا ہوں، جسٹ ٹو ڈسکرائب کہ کس طرح کی پارٹیسپیشن تھی، وہ خواتین بھی نکل کے کہہ رہی تھی کہ وی شوڈ ہٹ بیک اسرائیل اور ہمیں نیوکلیئر آپشن ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک نیشنلزم کا سرج میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کہیں کہ آپ آیت اللہ خامنئی کا سسٹم گرا دیں گے، وہ میرے خیال میں ایران میں اس وقت پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ ایران از نو کمپیریزن ود لیبیا اور عراق، وہاں پر اور چیزیں تھیں، لیکن وہ جو باہر جو ڈائسپورا بیٹھا ہے دیٹ از کازنگ اے سبسٹینشیل ڈیمیج ٹو ایران۔ پوائنٹ ٹیکن۔ جنرل صاحب آپ کا بھی کوئک کمنٹ چاہیے ہوگا کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ جو اگر تھیٹر سر بڑا ہوتا ہے اور آج جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر امریکہ بھی شامل ہوتے تو پھر کیا کہیں، رشیا اور چین جیسے پلیئرز، ان کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے بڑا کنسرنز ہے اس کو لے کے، اس وار کو، تو وہ پھر باہر رہیں گے یا وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت شیراز صاحب، رشیا کے اپنے ایشوز ہیں اور چائنا تو کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ کبھی بھی انوالو نہیں ہوگا جی، ان کی پالیسی نہیں ہے، وہ ایک اکنامک چیزیں یا پیچھے رہ کر رول پلے کر سکتا ہے اور ڈپلومیٹک پریشر کر سکتا ہے۔ دیکھیں اس وقت اب بات ہو رہی ہے کہ ایران کے جو ٹاکس ہیں، ٹاکس سے ایران کو اپچانا بالکل صحیح فیصلہ ہے کیش 22 کیونکہ ایک ایگزٹ ونڈو موجود رہتی ہے ٹاکس کے بیچ میں، لیکن اس وقت ٹاکس میں وہ کیا کرتے، آپ بیک فٹ پہ ہیں یا آپ نے میچنگ رسپانس نہیں دیا، اگر اس ایسکلیشن لیڈر پہ آپ نہیں گئے ہیں تو پھر آپ کو ٹاکس میں کچھ بھی نہیں ملنے لگا جی، پھر آپ کو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو، اور کئی دفعہ آپ ملٹری ایکشن کامیاب بھی ہو چکا ہوتا ہے، ایک اسٹیک آپ کریٹ کر چکے ہوتے ہیں اور ملٹری ایکشن کامیاب ہوتا ہے، لیکن ٹاکس پہ اور ٹیبل پہ جا کے آپ ساری ایونٹ جو ہے جی وہ آپ ہار کے آ جاتے ہیں، پالیٹکس ہار جاتی ہے، ملٹری جیت جاتی ہے، تو ایران ول نیور گو، اور بہت اچھا انہوں نے کیا میری نظر میں۔ دیکھیں اگر ایران نے تھوڑی سی اپنی پاور دکھانی ہے نا جی، پاور کے ڈائمینشن یہ ہے شیرازی صاحب کہ آپ کو پھر ہر ڈومین میں، آپ کو ٹیکٹیکل، آپریشنل اور اسٹریٹجک ہر ڈومین میں آپ کو کوئک پرو کو رسپانسز چاہیے ہوتے ہیں، آپ نے کوئک پرو کو رسپانسز میں پلس جانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کنونشنل میں ہے تو آپ پہلے دن ہی نیوکلیئر ہو جاتے ہیں، نیوکلیئر از ناٹ این آرڈنری ویپن، اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، ویپن نہیں ہے یہ، دس از اے ڈیٹرنس ہے کہ آپ پہ کوئی حملہ نہ کرے، حملہ ہو گیا، پاکستان کے خلاف بھی وہ ڈیٹرنس فیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان بھی نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے ہم جنگ کر سکتے ہیں، ایران کا جو ایک ڈیٹرنس تھا میزلز کا یہ وہ بھی فیل ہو جائے گا اگر وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو نیوکلیئر تو بعد کی بات ہے جی، تو آئی تھنک ایران کو یہ سارے ڈائنامکس دیکھنے ہوں گے، لیکن میں دیکھیں وار کا حامی نہیں ہوں میں، لیکن ایران کو تھوڑی سی یہ جو ان کی دیکھیں نا وہ بھی بلٹ اپ ایریا اٹیک کرتے ہیں جی، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، میں اس کے حق پہ بالکل نہیں ہوں گا اسلامک کنٹری ایسا حرکت کرے، لیکن آپ کو کچھ سٹیکس کریٹ کرنی ہوں گی جو فیئر کریٹ کریں گی امنگس دی پیپل، کیونکہ لیبرل پارٹی پولیٹیکلی از ایٹ دا لو، وہ عوام اس کے خلاف جب اندر سے ہوں گے تو وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں حملہ کروں یا نہ کروں ورنہ میرے لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو یو ہیو ٹو کریٹ ادر اسٹیٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ پوائنٹ ٹیکن۔ خالد صاحب لاسٹلی آپ کچھ پاکستان کو کتنا کوئی پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال ایران ایک پڑوسی ملک ہے اور اگر وار وہاں پہ اور رجیم چینج کی بات ہوتی ہے، پرو اسرائیل پرو امریکہ رجیم وہاں پہ آتا ہے، پاکستان کے لیے کتنی پریشان کن صورتحال، اور اس موقع پہ کیا کہیں گے، کیا رول بنتا ہے ہمارے سچویشن کو
डिफ्यूज़ करने के लिए? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। देखें, पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात नहीं, लेकिन चैलेंज बहुत ज़रूरी है इस वक्त, बहुत बड़ा चैलेंज है। नेतन्याहू ऑन रिकॉर्ड है कि वो इसराइल के बाद पाकिस्तान की बात करता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और उसके बाद जो ट्रम्प साहब हैं, वो जो हमारा अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं, और ट्रम्प साहब इज़ हैप्पी विद द सेटअप। लेकिन बात ये कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है वो ट्रांजैक्शनल है, वो गिव एंड टेक पे करते हैं। वो मॉरल, उनका स्ट्रेटेजिक जो एलाय है वो अभी भी इंडिया है, और उधर से कहते हैं नेतन्याहू है। हमें ये करना चाहिए, देखें कि OIC के साथ हम मिलके सऊदी अरेबिया को इस वक्त एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया की, ठीक है, एलाइज की उसकी वॉर रही है ईरान के साथ, सीरिया में, लेबनान में, बहरैन में, वो इश्यूज उसके रहे हैं, यमन में रहे हैं, लेकिन नाउ दे शुड थिंक अबाउट कि नेतन्याहू जो है, इसका कोई लव लॉस नहीं है किसी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, कोई इकनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और इकनॉमिक्स बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये उसका शॉर्ट टर्म मैयर है। ही इज़ अ किलर ऑफ पीस, और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहा है, वो जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टाइन में, बच्चों को मार रहा है, और वो इसमें पाकिस्तान को OIC के लिए पुश करना चाहिए, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़ को लेना चाहिए, टर्की को अंदर लूप में लेना चाहिए, और साथ ही रशिया को भी। रशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और ये जो लास्ट बात G7 आ रहा है मंडे को, तो उसके लिए अगर बैकडोर डिप्लोमेसी की जाए थ्रू सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ और टर्की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेहमानों के शुक्रिया के साथ एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मईशत, वफाकी बजट, टैक्सों के मामलात गोया कि कैसे हल होंगे, एक छोटा सा सेगमेंट उसमें भी करेंगे। लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।